السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سوال ہے کلو نفسن ذائقۃ الموت۔ تو یہ میرے ایک بہت پیارے بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے، اور اس کا مطلب اس میں یہ ہے کہ یہ موت کیا چیز ہے۔ ہر جان کو موت آئے گی، تو یہ موت ہے کیا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ تو جس طرح کئی علماء کرام یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو آدمی مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کو موت آ جاتی ہے، تو وہ مر گیا، مٹی ہو گیا، اب کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اور کئی علماء کرام تو اولیاء کرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی ایسا کہہ دیتے ہیں۔ اس کی الجھن بھی یہی ہے کہ کیا یہ مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے انسان؟ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تو اس میں میرا بھائی دیکھیں، یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ بیچارے سمجھے ہی نہیں، نہ قرآن کو سمجھے ہیں نہ حدیث کو سمجھے ہیں، بلکہ انہوں نے تو ہر چیز میں ملاوٹ کی ہے۔ تو ہم تو اولیاء کرام کے قائل ہیں، دیکھیں گے کہ اولیاء کرام نے اس موت کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ خواجہ غریب نواز قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ یعنی جب آدمی فوت ہوتا ہے، اگر وہ مومن ہے، ولی ہے، تو اس کی تو جا کر ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایک پل ہے، نہ کہ مر کر مٹی ہونا ہے۔ تو یہ مر کر مٹی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک دیکھیں، کافر بھی مر کر مٹی نہیں ہوتے۔ تو جس طرح اس کا ثبوت ہے کہ غزوہ بدر میں جب کفار مکہ کو شکست ہو گئی اور ان کے 4 بڑے سردار جو تھے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور ولید، وہ مارے گئے، قتل ہو گئے، اور 70 اور بھی کفار مکہ قتل ہو گئے، اور 70 گرفتار ہو گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو آپ تشریف لے گئے میدان میں، جس جگہ یہ 4 بڑے سردار ان کے جو کافر تھے قتل ہوئے پڑے تھے، تو ان کے پاس جا کر آپ نے فرمایا کہ پہنچ گئے اپنے انجام کو، باز نہیں آتے تھے تم لوگ، اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اب اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ حالانکہ وہ قتل ہوئے پڑے تھے، ان کی گردنیں علیحدہ تھیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو قتل ہو گئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ سے بہتر سنتے ہیں۔ اور اگر مر کر مٹی ہو جاتا ہے آدمی، تو پھر بھئی وہاں سرکار کس کو سنا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ آپ زندہ لوگوں سے بہتر سنتے ہیں۔ اسی طرح یہ قبرستان جانے کا جو حکم ہے کہ جاؤ، تو وہاں جا کر کہو السلام علیکم یا اہل القبور والمسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ تو اگر وہ مر کر مٹی ہو گئے ہیں، تو پھر یہ سلام کس کو کہتے ہیں؟ کون جواب دیتا ہے؟ حالانکہ سرکار نے فرمایا وہ جواب دیتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو مر کر مٹی تو بھائی کافر بھی نہیں ہوتے۔ موت جو ہے یہ جیسے انتقال کہتے ہیں، عالم ارواح سے انسان اس عالم ناسوت میں آ جاتا ہے تو اس کو پیدائش کہتے ہیں۔ جب اس سے واپس عالم برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ یہ روح انسانی جو ہے یہ داخل کی جاتی ہے اور نکال لی جاتی ہے، یہ پیدا ہوئی ہے، لیکن اب اس کو موت نہیں، ختم نہیں ہوگی کبھی بھی۔ تو اس طرح یہ خود اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، کیونکہ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو ان کو تو گمان بھی نہ کرو، یہ خیال بھی نہ کرو کہ وہ مر گئے ہیں، مٹی ہو گئے ہیں۔ تو وہ تو رزق بھی دیے جاتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں،
اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو آپ براق پر جا رہے تھے بیت المقدس، تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب ان کو تو کئی ہزار سال ہو گئے تھے فوت ہوئے، تو وہ تو مٹی نہیں ہوئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور بیت المقدس میں آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور پھر چھٹے عرش پہ بھی، چھٹے آسمان پہ بھی آپ کو ملے اور عرض کیا کہ نمازیں کم کروا لو۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ جو ہے، پھر دوسرا سوال اس نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جنت میں موت نہیں آئے گی، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ دیکھیں، کیونکہ یہاں سے جب انسان منتقل ہوتا ہے عالم برزخ، پھر حشر، اور حشر کے بعد جو جنتی ہیں جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ نہ جنت میں موت ہوگی نہ دوزخ میں ہوگی، کیونکہ اب وہاں سے اور کسی جگہ نہیں جانا، کہیں منتقل نہیں ہونا۔ اگر وہاں سے بھی کہیں جانا ہوتا تو پھر وہاں بھی موت کا ذکر ہوتا کہ وہاں سے بھی کسی دوسری جگہ جائیں گے۔ تو اس طرح یہ جس طرح علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان ماند خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو میرا بھائی اس طرح یہ تو مومنوں کے بارے میں ہے، اولیاء انبیاء کے بارے میں ہے کہ یہ تو سورج کی طرح ہوتے ہیں، ایک علاقے سے غروب ہوتے ہیں دوسرے میں طلوع ہو جاتے ہیں۔ تو بالکل کافر بھی اسی طرح ہیں بھائی، کافر بھی مر کر مٹی نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا بھی قبر حشر ہونا ہے، ان کو بھی سزا ہونی ہے۔ اگر مر کر مٹی ہو جائیں تو قبر میں عذاب کس کو ہوتا ہے پھر؟ تو اسی طرح مر کر مٹی نہ کافر ہوتے ہیں نہ کوئی دوسرے، یہ فرق ہے ان میں کہ جو نبی ہیں ولی ہیں ان کے بہت مراتب بلند ہوتے ہیں، یہ شان کے ساتھ جاتے ہیں، اور جو گناہ گار اور کافر ہیں وہ ایسے ہیں جیسے گرفتار ہو کر جا رہے ہیں۔ یہ انعام والے بندے ہیں، ان کی شان علیحدہ ہے، وہ قیدیوں کی طرح ہیں، سزا یافتہ لوگوں کی طرح ہوتے ہیں۔ جس طرح پولیس گرفتار کرتی ہے، جب عدالت کسی کو سزا دے تو وہ جیل میں گرفتار کر کے جیل میں چھوڑ کے آتے ہیں۔ تو اس طرح اب جو دوسرے لوگ ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، جو حاکم لوگ ہیں، تو وہ جہازوں میں جاتے ہیں، ان کو کوئی گرفتار نہیں کرتا، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح یہ انتقال کے بعد یہ بزرگوں کی روحیں جس طرح حاکم لوگ ہیں اس طرح ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو دو عالم ہیں ان میں یہ روحیں چلی جاتی ہیں۔ نیک روحیں عالم علیین جو آسمانوں کے اوپر ہے، اور جو گناہ گار ہیں کافر ہیں وہ عالم سجین جو زمین کے نیچے ہے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے کہ غزوہ احد میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے، تو سب بہت غم کر رہے تھے ان کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب غم سے نڈال ہو رہے ہیں جعفر رضی اللہ عنہ کے، تو آپ اس وقت مسکرانے کا تو کوئی مقام نہیں، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا یہاں دیکھیں ہم سب ان کے غم میں نڈال ہو رہے ہیں، اور جعفر جو ہے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ اب اگر بھائی مر کر مٹی ہوتے ہیں تو پھر جنت میں پرواز کون کر رہا ہے؟ تو یہ بھائی ان لوگوں کی باتیں ہیں جنہوں نے نہ قرآن کو سمجھا، نہ ہی حدیث کو سمجھا، اور نہ ہی دین کو سمجھا۔ تو یہ ہر کسی نے منتقل ہونا ہے۔ روح انسانی جو ہے یہ پیدا ہو گئی ہیں، اب اس کا مرتا کچھ نہیں میرا بھائی، یہ صرف جہان بدلی ہوتا ہے، عالم روا سے اس جہان عالم ناسوت میں آ جاتی ہیں، تو اس کو پیدائش کہتے ہیں۔ یہاں سے پھر عالم برزخ چلے جاتی ہیں تو اس کو موت کہتے ہیں۔ حالانکہ انتقال بھی کہتے ہیں
تو انتقال کا مطلب تو ہوتا ہے منتقل ہونا، مرتا اس کا کچھ نہیں ہے۔ جیسے والد کے نام سے زمین پراپرٹی اولاد کے نام منتقل ہوتی ہے، اس کو بھی انتقال کہتے ہیں کہ ہم نے انتقال چڑھوا لیا۔ تو اب وہ پراپرٹی مر تو نہیں جاتی، ختم تو نہیں ہو جاتی، وہ منتقل ہو گئی، باپ کے نام سے اولاد کے نام پہ آ گئی۔ اسی طرح یہ جہان بدلی ہوتا ہے میرا بھائی، اس کا یہی مطلب ہے۔ اگر کسی میرے بھائی کو اس میں کوئی اعتراض ہو تو میری اصلاح فرما دیں، اپنے علم کا ضرور اظہار فرمائیں، تو میری معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور اس کا شکریہ بھی ادا کروں گا، بلکہ پیشگی شکریہ۔ والسلام، اللہ حافظ۔